جو ریزلٹس آئے ہیں آپ کی ہار ہوئی ہے، ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنی اس ہار کو؟ نہیں، ہم ہارے ہی نہیں، ہم تو جیتے ہیں. یہ تو اب انہوں نے بڑی دھاندلی کی ہے اور اناؤنس اس کا کر دیا تارڑ کا. حالانکہ جو رزلٹ میرے پاس ہیں اس میں جیتا ہوا ہوں. اب ان کو جواب دینا پڑے گا کورٹ آف لاء میں کہ یہ جو ہے فارم 45 کے اگینسٹ جو رزلٹ میرے پاس ہے اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس. نواز شریف صاحب اتنے جو ہیں وہ گر گئے ہیں کہ قوم کے مینڈیٹ کو چھیننے والوں کو ساتھ ملا کے پھر یہ وزیر اعظم بنیں گے. ان کو شرم نہیں آئے گی اس منصب پہ بیٹھتے ہوئے؟ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز ٹی وی. میں ہوں آپ کے ساتھ ایمن نیازی. میرے ساتھ موجود ہے ظہیر عباس کھوکر جو کہ MNA کینڈیڈیٹ تھے NA 127 سے. سب سے پہلے شکریہ آپ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. اور جو ریزلٹس آئے ہیں انلکیلی آپ کی ہار ہوئی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنی اس ہار کو آپ؟ نہیں، ہم ہارے ہی نہیں، ہم تو جیتے ہیں. وہ تو یہ تو جو ہے وہ وکٹیں لے کے بھاگ گئے ہیں اور امپائر کو ساتھ ملا لیا انہوں نے. تو اب وہ جو مرضی کہتے رہے، قوم نے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے حلقے کے لوگوں کا جنہوں نے بھرپور طریقے سے گھڑیال جو کہ میرا نشان تھا اس پر موریں لگائی ہیں. تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا پیپل کہ انہوں نے اتنا اچھا رزلٹ دیا مجھے. ابھی 10-12 ہزار سے کہا گیا کہ آپ ہارے ہیں، تو جو فارم 45 ہے وہ آپ کو ریسیو ہوا، تو اس میں کتنی لیڈ آپ کی بن رہی ہے؟ اس میں تو جو ہے وہ تقریباً کوئی ابو 60,000 کے قریب میرا خیال ہے. مجھے شور نہیں ہے کیونکہ یہ راؤنڈ اباؤٹ اسی کے ارد گرد ہے. تو یہ بن رہی ہے جو ہمارے ایجنٹس نے جو کلیکٹ کی ہے. تو باقی ہے کہ یہ تو اب انہوں نے کیا کہتے ہیں بڑی دھاندلی کی ہے اور اناؤنس اس کا کر دیا تارڑ کا. حالانکہ جو رزلٹ میرے پاس ہیں اس میں جیتا ہوا ہوں اور وہ بھی ظاہر ہے وہ فارم 45 کے رزلٹ ہیں. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے اٹھا کے لے کے آیا ہوں. اب ان کو جواب دینا پڑے گا کورٹ آف لاء میں کہ یہ جو ہے فارم 45 کے اگینسٹ جو رزلٹ میرے پاس ہے اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس. اور RO صاحب کس منہ سے فیس کریں گے جنہوں نے خود میرے سامنے بیٹھ کر مجھے مبارکباد دی ہے کہ آپ تو جیت رہے ہیں. تو ہاں، جب 100 پولنگ اسٹیشنز انہوں نے مجھے اناؤنس کیے ہیں تو اس پر میری 10,000 لیڈ تھی. اس وقت 337 ٹوٹل تھے نا یہ پولنگ اسٹیشنز. تو 100 پولنگ اسٹیشن جب رزلٹ آ گیا ہے تو میری 10,000 کی لیڈ چل رہی تھی. تو اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ جی ملک صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ تو جیت رہے ہیں. تو اس کے بعد اس نے پھر وہ ایک دم سے جو ہے وہ پولیس بلا لی. ہاں جی، پولیس بلا کے تو اس نے مجھے اریسٹ کرانے کی کوشش کی ہے. پھر میرے جو وکلاء ہیں ان کو زد و کوب کیا، ان سے رزلٹ چھیننے کی کوشش کی ہے جو وہ کاؤنٹ کر رہے تھے. اور یہ فجر کے ٹائم یہ ایسا ہوا ہے اور ساری رات انہوں نے ہمیں بٹھائے رکھا ہے. اور ہم ان سے کہتے رہے کہ جی جلدی آپ رزلٹ اناؤنس کریں. وہاں پہ جو پریزائڈنگ خواتین جو پریزائڈنگ آفیسرس تھیں جو کہ آ کے رزلٹ جمع کروا رہی تھیں، وہ بیچاری وہ گرنے والی ہو گئی تھیں. 2-3 تو فینٹ بھی ہوئی ہیں. تو صرف اور صرف جو ہے نا اپنا ہدف اچیو کرنے کے لیے کہ یہ پولیس کب آتی ہے، کب کنٹرول سنبھالتی ہے اور کب فورسز آتی ہیں تو یہ آ کے جو RO کے آفس کو سنبھالیں گی، اس نے اتنا مطلب سب کو بٹھائے رکھا ہے. اور پورے پریزائڈنگ کے جو عملہ تھا ان کو بھی بٹھائے رکھا. ان کی بددعائیں تو ظاہر انہیں کو لگیں گی نا. تو پلس یہ جو مینڈیٹ آیا ہے جو لوگوں نے دیا ہے اس کی بددعائیں بھی تو لگیں گی نا کسی کو. تو باقی ہے کہ یہ قوم کا مینڈیٹ ہے، یہ چرایا گیا ہے. پورے پاکستان میں سویپ کیا ہم نے اور اپنے حلقے میں نے کوئی یونین کونسل نہیں ہاری. اور اگر کوئی 2-4 بوتھ ہارے بھی ہیں تو وہ بھی 30-40 ووٹوں سے. تو آل اوور کانسٹیٹوینسی میں نے سویپ کیا ہے. تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا جب ہم عدالت میں جائیں گے؟ تو کون سا یہ فارم دکھائیں گے؟ میرے پاس تو انہیں کا جاری کردہ، الیکشن کمیشن کا جاری کردہ اور پریزائڈنگ افسر کا جاری کردہ فارم ہوگا. تو یہ کیا دکھائیں گے؟ اور کل کو یہ کیا مطلب کس حوالے سے یہ جو ہے وہ قوم کو فیس کریں گے جب یہ ابھی تک ان کو اپنی حکومت بنانے کے لیے ابھی بھی ان کے اتنی دھاندلی کے باوجود ان کی سیٹیں نہیں پوری ہو رہی. تو نواز شریف صاحب اتنے جو ہیں وہ گر گئے ہیں کہ ایک قوم کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور اتنے اپنے گر گئے ہیں اپنے اقتدار کے لالچ میں کہ قوم کے مینڈیٹ کو چھیننے والوں کو ساتھ ملا کے اور ان کو لوگوں کو جو کہ جھوٹے ہیں جو ان کے انہوں نے یہ عطا اللہ تارڑ جیسے، تو ان کو ساتھ ملا کے قوم کو دھوکہ دے کے قوم کے مینڈیٹ کو چھین کر یہ وزیر اعظم بنیں گے. ان کو شرم نہیں آئے گی اس منصب پہ بیٹھتے ہوئے؟ کس منہ سے بیٹھیں گے؟ پہلے تو قوم کا پیسہ لوٹا ہے انہوں نے، ایون فیلڈ میں پیسہ وہاں پہ فلیٹس انہوں نے بنائے ہیں. پھر آئے ہیں تو آتے ساتھ قوم کی جو چھری پھیری ہے انہوں نے مینڈیٹ پہ، تو وہ ان کو شرم نہیں آئے گی؟ یا آصف زرداری ان کے ساتھ ملیں گے تو اس کو شرم نہیں آئے گی کہ اپنے بیٹے کو ادھر کھڑا کر کے اور پیسہ جو قوم کا لوٹ کر اور یہاں پر غریبوں کی حد تک کر کے ان کو انسلٹ کر کے، تو اب اس کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ بیٹھے گا؟ کس منہ سے بیٹھے گا؟
کہ جی یہ حکومت بنانے کے لیے بیٹھے گا. تو قوم کو بیوقوف سے بیوقوف بنائے جا رہے ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں وہ کس منہ سے جواب دیں گے, اللہ تعالیٰ کو کس منہ سے جواب دیں گے کہ قوم کے جو جذبات کو اس طرح مجروح ہوئے ہیں, کیا ان کے دل سے ہاں نہیں نکل رہی؟ تو میں تو ڈر رہا ہوں ان کے کوئی کہر نہ نازل ہو جائے. یہ بہت ساری قومیں اللہ نے تباہ کر دی ہیں جنہوں نے اس طرح کی ہیں. تو یہ کیا وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اسی طرح کرتے تھے کہ اللہ کے نظام کے ساتھ کھیلتے تھے, اللہ کے مخلوق کے ساتھ, ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے تھے. تو یہ بھی تو وہی کر رہے ہیں نا. تو ان کو کوئی ترس نہیں آتا عوام پر, جو عوام نے مینڈیٹ دیا عمران خان کو, تو ان کو کوئی ترس نہیں آتا کہ یہ قوم جو ہے یہ اس کو ہم نے لیڈر بننا ہے, ان کے ہم نے وزیر اعظم بننا ہے. کم از کم ان میں اتنی اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے تھی. ان کو کہنا چاہیے تھا خواجہ سعد رفیق کی طرح کہ جی ہم ہار گئے, یہ عمران خان کو مینڈیٹ مبارک ہو, اس کو حکومت بنانے کی ہم پیشکش کرتے ہیں. تو قوم ان کو سلام پیش کرتی. اب قوم لان تن کر رہی ہے ان کو. یہ کس منہ سے ہمارے ملک کا منصب سنبھالیں گے؟ ان کو تو مانے گا ہی نہیں. ان کو بین الاقوامی دنیا ان کو تھو کرے گی کہ یہ الیکشن کروا کے یہ لوگوں کو آپ ساتھ اداروں کو ملا کے تو اس طرح سے وزیر اعظم بنتے جاتے ہیں. تو کیا ان کا وہ کیا وہ فیصلے کریں گے؟ کیا یہ غلامی کر رہے ہیں نا؟ قوم کو بھی غلامی کرنے کا کہہ رہے ہیں. قوم نے کل ریفیوز کر دیا غلامی کرنے سے. تو بہرحال ہم عدالتوں میں جائیں گے, ہم اپنا رائٹ لیں گے, ہم جیتے ہوئے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ کو وہاں پر ثابت کریں گے. تو کتنا ویسے مشکل رہا آپ کے لیے, کیونکہ شروع میں سمبل بھی لے لیا گیا آپ سے, پھر عوام کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے, تو آپ کے لیے کتنا مشکل رہا الیکشن کمپین کرنا, پھر ہمیں اس طرح کے ریزلٹس دے رہے ہیں؟ تو مطلب یہ ایک عوام کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے, ان کو پریشان کیا جائے, اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا آپ کو بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ بے تحاشا مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایون پولنگ تک جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے ہمارے کوئی کرسیاں نہیں لگنے دی, کوئی کیمپس نہیں لگنے دیے, وہ کھاڑ پکھاڑ کرتے رہے سارا دن. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ٹارچر کا جو پروسیس ہے وہ تھرو آؤٹ الیکشن جاری رہا ہے, بلکہ اس سے پہلے کہ ٹارچر کر رہے ہیں ووٹرز پہ کر رہے ہیں. جو ہماری میٹنگ کراتا تھا اس کو رات کو پکڑ لیتے, اس کے بچوں کو پکڑ لے جاتے تھے, ان کی خواتین کو ہراساں کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد بڑی قوم نے پھر بھی, میں سمجھتا ہوں کہ سلام پیش کرتا ہوں میں اپنے حلقے کے لوگوں کو کہ جنہوں نے وہ سٹینڈ لیے رکھا ہے, اور انہوں نے پولنگ ڈے والے دن بتایا کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم امن کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم گھڑیال پر موریں لگائیں گے اور ہم عمران خان کو جتائیں گے. تو انہوں نے ثابت کیا. اور آج میرا جو ووٹ ہے وہ بہت زیادہ ووٹ ہے. وہ تو یہ اگر کاؤنٹ کریں میرا ووٹ تو یہ تو 65,000 کی لیڈ ہے اس کو عطاء اللہ تارڑ کو ٹوٹل. اور ان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کرے کیا. تو بہرحال یہ میں آپ کے ذریعے اپنی قوم کا, اپنے لوگوں کا, اپنے پی ٹی آئی کے جو ہمارے ورکرز ہیں, کارکنان ہیں NM127 کے, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا. میں جیتا ہوا ہوں, لوگوں نے مجھے جتایا ہے. عمران خان کے جو ہیں وہ لوگ جو ان کے سپورٹرز ووٹرز ہیں انہوں نے مجھے جتایا ہے. تو آئی ایم تھینکفل ٹو مائی لیڈر اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو مائی ووٹرس. عدالت کب آپ رخ کر رہے ہیں, تو کیا امید ہے کہ عدالت جو ہے آپ کے حق میں فیصلہ کرے گی؟ دیکھیں, ہم جو کیا کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی ہوئیں کہ آسان ہو گئیں, اب ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم کوئی فورم جو ہے نوک کیے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے. ہم ہر فورم نوک کریں گے چاہے وہ جیسا بھی ہوگا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جو قوم کی جو مینڈیٹ ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. عطاء اللہ تارڑ کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے, بلاول بھٹو کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, کمپیریزن تو جو ہے عطاء اللہ تارڑ کا اور بلاول بھٹو کا نہیں ہو سکتا. بہرحال بلاول بھٹو ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس کے چیئرمین اور ایک عظیم ماں کے بیٹے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی عظیم ماں کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے یہاں پر ان کو یہ کہنا چاہیے اس حلقے میں کہ اس حلقے میں ظہیر عباس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ جیتا ہوا ہے. تو یہاں پر فوراً رزلٹ جو ہے اس کو روکا جائے اور ایک اس کو جسٹس شو کرنا چاہیے. اور عطاء اللہ تارڑ تو ہے ہی جھوٹا, اس سے تو کوئی ایسی توقع نہیں ہے. وہ تو اس کو تو میرا خیال ہے کہ اس کو خود ہی یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی مجھے حلقے کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے تو میں بالکل اس گیم میں آنا نہیں چاہ رہا, میں واپس اپنا وزیر آباد جاؤں گا. جی, یہ تھے ہمارے ساتھ ظہیر عباس کھوکر جن کی آپ نے گفتگو سنی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.